بات ہے خاندان کی، باپ اور ماں، میاں اور بیوی، اولاد 100 سال تک نہیں، جب ملی دونوں کی تڑپ، دونوں کی خواہش، اب اولاد کے پالنے کا مرحلہ، حکم ہوتا ہے ان کو بیابان میں چھوڑ کے آؤ، عرض کرتے ہیں لبیک یا اللہ، پھر بیوی اتنی صالح، اتنی اطاعت گزار کہ عرض کرتی ہیں حضور آپ کو رب کا حکم ہے، ہمارے لیے رب ہی اسباب پیدا فرمائے۔ غور فرمائیے کہ آج کا باپ کیسا ہے، غور فرمائیے آج کی بیوی کیسی ہے، غور فرمائیے کہ آج کی ماں کیسی ہے، غور فرمائیے آج کا بیٹا کیسا ہے، غور فرمائیے آج کا باپ کیسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک شوہر کے کردار میں آپ دیکھیں گے تو ایک مکمل انسان دیکھیں گے، اور اگر آپ ان کو ایک باپ کی صورت میں دیکھیں گے تو پھر بھی آپ ایک مکمل انسان کی صورت میں دیکھیں گے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مکمل کامل اور فرما بردار بیٹے کی صورت میں دیکھیں گے، اور ادھر حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو آپ دیکھیں گے تو کامل اطاعت گزار فرما بردار بیوی کی صورت میں دیکھیں گے، اور اگر ماں کی صورت میں دیکھیں گے تو پھر بھی قربانیاں دینے والی، اللہ کے نام پہ سب کچھ بیچنے والی ماں کی صورت میں دیکھیں گے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو ابھی ہوا کہ ان کو بیابان میں چھوڑ کے آؤ، وہ باپ والی چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے پیار کروں گا، محبتیں کروں گا، اچھے کپڑے، اچھا لباس، سارا کچھ، ساری خواہشیں ویسی کی ویسی، بس اللہ کا حکم آیا اور چھوڑا ہے۔ پھر وہی بیٹا جب 7 سال یا 13 سال کا، تب سے ان کی عمر 7 یا 13 سال ہے اور حکم ہوتا ہے کہ ان کو ذبح کرو، نہیں شکوہ کرتے مالک، بوڑھا ہو گیا تھا، اگر اولاد دی بھی تو حکم کیا کہ جا کے بیابان میں چھوڑ کے آ جا، اور بیابان میں جب چھوڑا، اب بیٹا بڑا ہوا، سنبھلا، تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ اب میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، پھر حکم کر دیا ذبح کر دے، اتنا لفظ بھی نہیں بولا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 8ویں ذی الحج کو خواب آتا ہے تو آپ صبح اٹھ کے سوچتے ہیں کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں تھا، آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو سارا دن سوچتے میں گزر گیا، اسی لیے اس کو یوم تربیہ کہتے ہیں، یعنی سوچ بچار کا دن۔ رات سوئے، 9ویں ذی الحج، پھر خواب آیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ دوسرے دن اٹھے تو پہچان گئے، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، یوم عرفہ، کہ آپ نے پہچان لیا کہ یہ واقعی خواب میرے رب کی طرف سے ہے۔ سارا دن پھر اسی سوچ بچار میں رہے، رات سوئے، 10 ذی الحج آپ کو پھر خواب آیا، آپ صبح اٹھے، آپ نے قربانی کے لیے ارادہ پکڑ لیا، اسی لیے اس دن کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ میں مختصر کرتا جا رہا ہوں تو راستے میں شیطان آپ کے جاننے والے بندے کے روپ میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتا ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ کیا اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کبھی کسی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، آپ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے اسماعیل کو ذبح کرو اس لیے جا رہے ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے رب نے کہہ دیا، جب میرے رب نے کہہ دیا تو پھر اسماعیل حاضر ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ یہاں پہ تو معاملہ نہیں سیدھا ہوا، واپس گئے حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس، وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ اس طرح آپ کو پتہ ہے ابراہیم کہاں گئے؟ تو آپ کرتی ہیں کہ وہ کسی کام سے گئے، نہیں کسی کام سے نہیں گئے، وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے گئے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ جی، شیطان کہتا ہے جی وہ ایسا ہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو ماں فرماتی ہیں کہ جب حکم اللہ کا ہے تو پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ پھر اسماعیل کو ذبح کرنا بنتا ہے۔ یہ ہے ماں، وہ ہے باپ۔ پہلے نمبر پہ تخیل کی دنیا میں آئے کہ یار ایک باپ 7 یا 13 سال کے بیٹے کو اس نیت سے کہ میں اسے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں،
اسی جگہ پہ آپ آ جائیں نا تو میرا خیال ہے پورا دین سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ خیر جی، پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ بھی بات نہیں بنی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے کہ جی باپ بھی جیت رہا ہے، ماں بھی جیت رہی ہے، بچہ ہے، شاید اس کی سمجھ میں بات آ جائے۔ آتا ہے جی اچھا ایسا ہے اسماعیل، تمہیں پتہ ہے تمہیں یہ تمہارا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جی ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ضروری کام سے نہیں، یہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ آپ بھی وہی جواب دیتے ہیں، کیا کبھی کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ تو شیطان پھر کہتا ہے کہ جی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے رب کا حکم ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر دو۔ ماں باپ کا جذبہ اپنا تھا، لیکن زندگی تو سبھی کو عزیز ہوتی ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کو تو یہ ہونا چاہیے کہ یار میری زندگی قربان ہو رہی ہے، ان کے جذبات جا رہے ہیں، میری زندگی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر حکم میرے رب کا ہے تو پھر میرے باپ کو یہ کر گزرنا چاہیے۔ پھر چلے، شیطان یہاں سے آگے چلا، پہلے جمرے پہ جا کے کھڑا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھائے، ان کو مارے۔ وہ وہاں سے دوسرے جمرے پہ گیا، آپ کو حکم ہوا، آپ نے پھر 7 کنکر مارے۔ پھر تیسرے جمرے پہ گیا، پھر 7 کنکر مارے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ اللہ کی ذات کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ آپ کی اداؤں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ یہ جو اولیاء کا ذکر آتا ہے نا، ہم ولی اللہ کہتے ہیں بشرطے کہ ہو ولی اللہ۔ ولی اللہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے اللہ کا دوست، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ تب ہی جا کے دوست بنتا ہے جب قربانیاں دیتا ہے اس کے راستے میں، اور جب کچھ قربان کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کی حیات کو یادگار بنا دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ کنکریاں ماری تو آج کتنے ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی حاجی پہ لازم ہے کہ وہ کنکریاں ویسے ہی مارے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرے گا کہ انہوں نے یہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ خیر یہ پورا حج ہی آپ کی یاد میں ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ ایک مختصر پھر بات عرض کر کے بات ختم کریں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ صبیر پہ پہنچتے ہیں، صبیر پہاڑی پہ، تو آپ جا کے بتاتے ہیں کہ اسماعیل مجھے یہ حکم ہوا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا حضور اللہ کا حکم ہے، کر جانا چاہیے، آپ ایسا کیجئے کہ رسی سے میرے ہاتھ باندھ دیجئے، کیونکہ میری جان کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے میں ہلوں جلوں تو آپ کا حکم کہیں پورا نہ ہو، اچھا رہ جائے پورا ہونے سے۔ دوسرا آپ ایسا کیجئے گا کہ مجھے منہ کے بل لٹائیے گا کہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے، کیونکہ چہرہ نظر آئے گا تو ایک بیٹا ہے، ہو سکتا ہے آپ اپنے بات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ چھری کو تیز کر لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو گلا کٹنے میں دیر ہو اور آپ کا حکم باقی رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کیسے بیٹے ہیں اور میرے کیسے معاون ہیں، کہ میری معاونت کر رہے ہیں اور اپنے ذبح ہو رہے ہیں۔ خیر بات یہ ہے، یہاں پہ ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جن کو حکم تھا کہ بیٹے کو ذبح کرے، اور کوئی شخص اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا، خواب بھی آئے تو پھر بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے وہ پورا کرتے ہیں۔ ہمارا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے، اس لیے یہ باقی کسی کی طرف یہ منسوب نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کبھی شیطان بہکاوے میں آپ کو لے کے آئے، بڑے حکمران بنے، اس طرح کا معاملہ ویسے تو اتنا ہے کوئی، اگر ہو بھی تو یہ حکم نہیں ہے، یہ شریف فیصلہ آپ کو فتویٰ سنانا ضروری تھا۔ تو خیر بات یہ ہے کہ اسی یاد میں یہ قربانی ہے، تو قربانی میں اچھا جانور، خوبصورت جانور، فربا جانور، کسی عیب سے پاک جانور کیجئے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہمارا گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ ہی ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، وہ صرف ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو جب یہ قربانی کرنے لگیے یا جانور ذبح کرنے لگیے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جانور فلانے نالوں چنگا ہے،
فلانی تے لکھ سارا بکرا کیتا، میرا بکرا بڑا بڑا ہے، فلانا ایک ایک حصہ لبیندہ وجہ میں پورا دا پورا دان کر چھڑیا ہے، آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات کہ ذہن میں رکھیے گا، قربانی وہی کرتا ہوتا ہے جس کے پاس گنجائش ہوتی ہے، اور جس کے پاس گنجائش ہوتی ہے وہ سارا سال گوشت کھاتا ہے، اور قربانی وہی نہیں کر سکتا جس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، اور جس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی وہ سارا سال پتہ نہیں اس نے کتنی بار کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا۔ تو قربانی کے گوشت کو لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔